بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ تقریباً 6 سے 7 ہفتے ہو گئے ہیں جن میں ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسی وقت اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مرحلہ وار پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اللہ کا کرم ہوا کہ گزشتہ جو جمعوں میں بات ہوئی ہیں ان میں آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا تذکرہ، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے دادا جان اور آپ کے پردادا اور اوپر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جہاں جہاں جو مناسب لگا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں حضرت عبداللہ کا تذکرہ کیا گیا جو آپ کے والد بزرگوار تھے۔ گزشتہ ہفتے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی آپ کی ولادت کا تذکرہ بھی آ گیا تھا۔ اب اس ہفتے ولادت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس پر کچھ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کی ولادت کے وقت بہت سی برکتوں کا مشاہدہ کیا اپنے سر کی آنکھوں سے۔ کچھ کا تذکرہ میں گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں، اس تذکرے کو دہرانا نہیں ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد ماں کو کسی اور کی اسسٹنس کی اور مدد کی اور تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ پوسٹ نٹل یا ڈیلیوری کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاتون مدد کرتی ہی رہتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد جن خواتین نے آپ کا تعاون کیا، آپ کی دیکھ ریکھ کی، ان میں 2 خاتون بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو حضرت صویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی اور جن کا کچھ تذکرہ گزشتہ جمعہ میں کیا جا چکا ہے، اور دوسری تھی ام ایمن۔ انہوں نے بھی آپ کے ڈیلیوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بہت تعاون کیا ہے۔ یہ ام ایمن وہ تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی،
آپ فرمایا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی، آپ فرمایا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری والدہ کے بعد میری دوسری ماں ہے، میرے امی جان کے بعد میری دوسری امی ہے ام ایمن۔ بڑی محبت تھی آپ کو ان سے، بڑا احترام بھی کرتے تھے آپ۔ مدینہ میں جس جگہ وہ رہا کرتی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہ، نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہفتے 10 دن میں کوئی وقت نکال کر ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، مزاج پرسی کیا کرتے تھے، خیر خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور ان ام ایمن نے بڑی لمبی عمر پائی تھی۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہے انہوں نے، آپ کی پرورش میں ان کا ہاتھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، یا یہ کہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی وہ حیات رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، چلو آج ہم بھی اسی طریقے سے جا کر ان کی مزاج پرسی کر لیتے ہیں، ذرا ان کے دل کو ڈھارس بنے گی، تسلی ہوگی، تو چلو چل کر تھوڑا سا مزاج پرسی کر لیتے ہیں۔ تو دونوں صاحبان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ام ایمن کے پاس آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک چھڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے ام ایمن کو جو فضیلت ملی تھی، جو نسبت ملی تھی، جو مقام اور پہچان ملی تھی، وہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے تھی۔ آپ کا ذکر مبارک چھڑ گیا، ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے فرمایا آپ روتی کیوں ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول جہاں تشریف لے گئے یعنی اللہ کے پاس، وہاں تو ان کے لیے وہ سب کچھ رہے گا جو یہاں دنیا میں تھا، بلکہ اس سے بہتر ملنے والا ہے اللہ کے پاس، تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ روئیے مت۔ تو پتہ ہے اس خاتون نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو رو رہی ہوں یہ محمد کی غم میں جتنا رو رہی ہوں اس سے زیادہ مجھے افسوس کسی اور چیز کا ہے۔ کہا انہوں نے کہ کس بات کا غم ہے جو آپ کو اس طریقے سے رلاتا ہے؟ تو کہنے لگی وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے لاڈلے کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا دور رس نگاہیں ان کی تھی، اور کیسا ان کا مزاج اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے بن گیا تھا۔ تو حضرت آمنہ کے بعد جن لوگوں نے بالکل ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں، پرداخت میں، نگہداشت میں اپنا رول ادا کیا، ان میں تو ایک نمبر پر صویبہ ہے۔ صویبہ کون؟ جن کے بارے میں بتا چکا ہوں، ابو لہب کی باندی۔ یہ وہ باندی ہے جس نے اللہ کے رسول کو دودھ بھی پلایا ہے، اللہ کے رسول کو دودھ بھی پلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ایک خاتون سے نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خود آپ کی والدہ نے دودھ پلایا ہے، تقریباً مسلسل 7 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک حضرت آمنہ نے دودھ پلایا ہے۔ پھر اس کے بعد صویبہ نے، اسی باندی صویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ اور یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے کہ صویبہ نے دودھ پلایا ہے؟ اس کی 2 دلیلیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین ام حبیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میری چھوٹی بہن سے بھی نکاح کر لیجئے۔ کیا کہا؟
حبیبہ نے، اللہ کے رسول آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بہن اور بیٹیوں سے نکاح کے بارے میں مجھ سے نہ کہا کریں، اس لیے کہ بیوی کی بہن سے بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی رخصت ہو جائے یا کسی ناچاقی کی وجہ سے طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، تو پھر اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کی حیات میں بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں نہ کیا کریں۔ تو حبیبہ نے کہا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ درہ کون تھی؟ یہ درہ تھی حضرت سلمہ کی بیٹی۔ سلمہ کون ہے؟ حضرت سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سلمہ کا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور ابو سلمہ سے بیٹی تھی سلمہ درہ۔ ابو سلمہ سے بیٹی تھی درہ۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد سلمہ کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا، اور وہ بچی جو ابو سلمہ اور سلمہ دونوں کی تھی، جس کا نام درہ تھا، وہ اللہ کے رسول کے گھر آ گئی سلمہ کے ساتھ میں، کیونکہ سلمہ آپ کی بیوی بن گئی۔ تو پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی وہ بیٹی بھی ساتھ میں آ گئی، اس بیٹی کا نام تھا درہ۔ تو حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبہ، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرا اس سے نکاح جائز نہیں۔ ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ربیب یا ربیبہ، آپ کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہے اور اس عورت کو اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہو تو وہ اولاد آپ کے لیے ربیب یا ربیبہ کہلاتی ہے۔ پہلے شوہر کی اولاد جو آپ کے نکاح میں جو بیوی ہے، اس بیوی سے جو پہلے شوہر کا نکاح ہوا تھا اس سے اگر کوئی اولاد ہو تو وہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ اب اگر مان لیجیے کہ کسی سے کسی کا نکاح ہوا اور اس کا پہلے کوئی شوہر تھا، انتقال ہو گیا، تو اس کے جو بچے ہیں اس کے بچوں سے انسان کے لیے یعنی اس شوہر کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، نہ بیوی کی موجودگی میں نہ بیوی کے مرنے کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک اولاد کے درجے میں اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درہ سے نکاح کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی تو بھی میرا نکاح اس سے جائز نہیں تھا۔ کیوں جائز نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ابو سلمہ کو اور مجھے دونوں کو سویبہ نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ سویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور میری بھی رضاعت سویبہ سے ہے۔ اس طریقے سے ابو سلمہ میرے رضاعی بھائی ہو گئے اور درہ جو ہے وہ میری رضاعی بھتیجی ہو گئی، تو بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ میرا نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ ایسی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی کر لیجئے، آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی کر دیجئے۔ حضرت حمزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچازات بہن سے، ماموزات بہن سے، خالازات، پھپھوزات، ان سے نکاح، کزن سے نکاح جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حمزہ کی بیٹی سے بھی میرا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ کو اور مجھے سویبہ نے ایک ساتھ دودھ پلایا، یعنی دونوں کا دودھ پیا ہے، دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، تو کہا کہ ان کی بیٹی سے میرا نکاح جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو سویبہ نے دودھ پلایا آپ کو 1 ہفتے تک، حضرت آمینہ نے بھی تقریباً 7 سے 9 دن تک آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں دستور یہ تھا، اور وہ دستور بہت دنوں تک رہا، دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کی آلودگی سے دور رکھا کرتے تھے، خاص طور پر جو نیو بورن بیبیز ہوتے، نوزائیدہ بچے ہوتے، شیرخوار بچے ہوتے، ان کو کوشش یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ صحرا کی کھلی آب و ہوا میں بھیج دیں، شہر میں نہیں رکھا کرتے تھے۔
اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جو صحرا کی زبان ہے، دور دراز جو شہروں سے دور جو خانہ بدوش قسم کے جو لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان بڑی خالص ہوتی ہے، فصیح ترین ان کی زبان ہوا کرتی تھی، اور واقعتاً وہ لوگ بڑی فصیح زبان بولتے تھے۔ اب یہاں پر شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے، زبان کا حصہ بن جاتی ہے، بہت سی گالیاں ہو جاتی ہیں، زبان کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ہم اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس خود اپنی سوسائٹی میں کتنے ایسے ورڈ ہیں جو ایک مہذب آدمی کے کانوں پر بار گرتا ہے اس کو سن کر، لیکن وہ اتنے ہیبیچول ہو جاتے، اتنے عادی ہو جاتے لوگ بولنے کے لیے کہ لوگوں کو کچھ لگتا ہی نہیں کہ کوئی ہارڈ ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو عربوں کا مزاج تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو شہر کی فضا سے دور بھیجا کرتے تھے۔ مقصد یہ رہتا تھا کہ زبان بھی ان کی صاف ستھری رہے، خالص رہے، فصیح رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی مضبوط رہیں، اعصاب بھی جو ہے وہ طاقتور بنے رہیں۔ کھلی فضا میں رہے گا، جفا کشی کی عادت بنے گی، ناو نوش نہیں رہے گا، ناز و نخرہ نہیں رہے گا، سختی جھیلے گا شروع ہی سے، تو زندگی کے میدان میں وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا، تو بچوں کو بھیج دیا۔ اور یہ جو سسٹم تھا یہ بہت بعد تک قائم رہا۔ یہ رسم، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دینے کی رسم جو ہے عربوں میں بہت بعد تک رہی۔ اسلام کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں بنو امیہ کا جو دور آیا، تو بنو امیہ کے دور میں حالانکہ انہوں نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنا دیا تھا بنو امیہ نے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور شاہانہ انداز میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے بنو امیہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھاٹ اور باٹ اور وہ سلطنت اور وہ شان و شوکت، وہ اس سب کے باوجود وہ اپنے شیرخوار بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے والی دیہات کی خانہ بدوش عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ جو چھٹا خلیفہ تھا بنو امیہ کا، ولید بن عبد الملک، اتفاق سے حالات کچھ ایسے آ گئے کہ ولید بن عبد الملک کو کسی انا کے حوالے نہیں کیا جا سکا، دودھ پلانے والی کے حوالے، اور اس کی پرورش محل میں ہوئی، اس کی پرورش محل میں ہوئی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ پورے بنو امیہ میں ولید بن عبد الملک ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر بہادری کا جوہر نہیں تھا، جس کی زبان کے اندر سے فصاحت نام کو نہیں نکلتی تھی، عامی انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ شروع میں جو ابتدا میں ان کا رواج تھا، اس رواج کے تحت کسی خانہ بدوش خاتون کے پاس دودھ پلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ بہرحال یہ شرفاء کے یہاں رواج تھا، ایسا نہیں کہ متوسط طبقے کے نہیں، شرفاء کے یہاں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے دور کھلی فضا میں خواتین کے دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایسی خواتین بھی ہوتی تھی، ایسے خاندان بھی تھے مخصوص کہ جن کا روزگار اگر نہیں ہوتا تو وہ اگر ان کے یہاں کوئی شیرخوار بچہ ہے تو وہ اس پیریڈ کو غنیمت جانتی اور اسی پیریڈ میں کسی اور کے بچے کو بھی لے کر دودھ پلانا شروع کر دیتی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھئی اب تو اپنا خود کا بھی بچہ ہے، دودھ پی ہی رہا ہے، ساتھ میں کسی اور کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو بعد میں اس بچے کا باپ انعامات سے نوازے گا۔ تو ایسے ہی، اور ہر سال آیا کرتے تھے، ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے 2 مہینے میں ایسے خواتین کا گروپ آیا کرتا، اور ان کو اندازہ رہتا کہ کہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے، کون سی خاتون امید سے ہے۔ یہ ساری چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے آدمی جس پروفیشنل میں رہتا ہے، پروفیشن میں، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا باریکی سے جائزہ انسان لیتا ہی ہے۔ تو ان لوگوں کو اندازہ رہتا تھا، وہ خواتین آتی تھی جاتی تھی جہاں پر بچے ہونے کی امید ہوتی، اور اگر وہ ولادت ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی تو پھر وہ بچہ لے لیتے، دودھ پلانے کے لیے لے کر جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے 1 سال پہلے کا دور تو قحط سالی ہی کا تھا، وہ تو آپ کی ولادت کی برکت سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ماحول کو سرسبز کر دیا، ورنہ قحط سالی کا دور تھا۔ حضرت سعدیہ، حلیمہ بنت زویب سعدیہ، جو قبیلے بنو بکر بن سعد کی خاتون تھی، وہ بھی جو ہے دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کی تلاش میں آئی، اور وہ جو آئی ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، تو یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔
اور محدثین نے خود حلیمہ سعدیہ کی زبان میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیسے وہ مدینہ آئی، مکے آئی اور اللہ کے رسول کو لیا، آنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، لینے کے بعد کیا تبدیلی ہوئی، کس طریقے سے وہ گئی ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت حلیمہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ قحط سالی کا دور تھا اور بارش نام کو نہیں تھی، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی مسائل تھے، اور ان کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس شیرخوار بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور وہ بچے جب شیرخوارگی کی عمر کا تھا تو اتفاق سے ہمارے قبیلے کی، وہ کہتی ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے قبیلے کی چند عورتیں مکہ جانے لگی دودھ پینے کے لیے، پلانے کے لیے بچوں کو لانے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اپنے قبیلے کی عورتیں مکہ جا رہی ہیں تو یہ خود بھی اسی دورانیے میں تھی، اسی پیریڈ میں تھی کہ ان کے پاس ایک شیرخوار بچہ تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے کوئی بچہ لے کر آ جائے، تو اس کا باپ انعام و اکرام دے گا تو کچھ اس قحط سالی میں اپنا بھی کام بن جائے گا۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو لے لو۔ تو کہتی ہیں وہ کہ میں نکلی، ایک سفید ان کی گدھی تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے اور اس پر نکلے، اور ساتھ میں ایک اونٹنی بھی تھی۔ گدھی بھی جو تھی وہ بڑی کمزور لاغر قسم کی، اور اونٹنی کے بارے میں بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ ایک قطرہ دودھ بھی اس کے تھن میں نہیں تھا، اتنی کمزور ہو چکی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نکل تو گئی بچہ لانے کے لیے، لیکن میرا خود کا حال یہ تھا کہ خشک سالی کی وجہ سے چونکہ ہریالی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جانوروں کو بھی کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، اناج کہاں سے اگے گا، تو خود میرا حال یہ تھا کہ میرے اپنے بچے کو میرا دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، رات رات بھر وہ بلک بلک کر رویا کرتا تھا، اور اسی رونے کی کیفیت میں پوری رات ہماری گزر جایا کرتی تھی۔ بہرحال ہم مکہ آ گئے بچہ لینے کی نیت سے۔ اب جب مکے میں آئے تو ساری عورتیں، ان کو اندازہ تھا، سب اپنے گئے اور انہوں نے بچے لے لیے، اور جو بھی جاتا حضرت آمینہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، لینے کی خواہش کرتے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے آنے کا مقصد ایک پروفیشن تھا، اس کے ذریعے سے ان کو کچھ ریمونریشن چاہیے تھا، معاوضہ چاہیے تھا۔ اب انہوں جب دیکھتے کہ یہ بچہ تو بہت اچھا ہے لیکن بچہ ہے یتیم، بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے، تو ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر اس یتیم بچے کو اپن نے لے لیے تو بعد میں اس کا معاوضہ کون دینے والا ہے؟ باپ جیسا کر سکتا ہے یہ بیوہ ماں کر سکتی ہے کہ دادا کرے گا، اور دادا کا بھی کیا بھروسہ۔ وہ خواتین اس اندیشے کے مارے، جتنی خواتین آئی تھی کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، کسی نے بھی، کسی خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لیا۔ حضرت آمینہ نے بھی دیکھا لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا، انہوں نے بھی سوچے کہ شاید کوئی اور بچہ مل جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی نہیں لیا، انہوں نے سوچا شاید کوئی اور بچہ مل جائے گا۔ بہرحال وہ سب کے سب بچے لے کر پھر اپنے اس کیا کہنا چاہیے ٹھیے پر یا اڈے پر جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں کسی شہر کے قریب آتے تو شہر سے باہر کہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ساری عورتیں جب بچے منتخب کر چکی اور بچے منتخب کرنے کے بعد وہ اس مقام پر آئے جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا سب کے پاس ایک ایک بچہ ہے۔ میں بھی انہی کے ساتھ آئی تھی طائف سے بچہ لینے کے لیے، لیکن میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اجی سنتے ہو، وہ جو یتیم بچہ ہے اسی کو لے لیتے ہیں، اسی کو لے لیں گے، اب تو کوئی بچہ ملا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ نصیب بدل جائے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو اسی یتیم بچے کو لے لیجئے۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئی اور حضرت آمینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا، اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی اس ٹھیے پر جہاں پر وہ رکے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کی کیفیت کیا تھی؟
میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ خود میرے سینے میں، میرے چھاتیوں میں دودھ اتنا نہیں تھا کہ میرے اکیلے بچے کے لیے کافی ہوتا۔ رات رات بھر وہ بھوک کی شدت سے بلک بلک کر رو رو کر گزار دیتا تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول کو لے کر آئی ہیں اور اس ٹیے پر پہنچی ہیں، بیٹھی ہیں نیچے اور اپنی آغوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے محمد کو اپنی آغوش میں لٹایا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے میرے سینے کو بھر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور کہتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ میرے بچے نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا۔ بچے کی ولادت کے بعد سے اب تک اس کو اتنا شکم سیر ہو کر پینے نہیں ملا تھا جتنا اس مرتبہ ملا ہے۔ ابھی وہ حیرت سے اس ماجرے کو اور اس منظر کو دیکھ ہی رہی تھی۔ ادھر سے ان کے شوہر حارث بن عبد العزہ، یہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہے حارث بن عبد العزہ، اور ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، یہ بھی بعد میں اسلام لے آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت حلیمہ ابھی بچوں کی اس شکم سیری سے ہی حیران تھی کہ ادھر سے حارث بن عبد العزہ حلیمہ کے شوہر ایک بڑا برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا لے کر آ رہے ہیں، لبریز ایک دم دودھ سے چھلک رہا ہے برتن، اور کہا کہ حلیمہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہماری وہ اونٹنی جس کی تھن سے کوشش بسیار کے بعد بھی، یعنی کہ پوری کوشش کے بعد بھی ایک قطرہ دودھ نہیں نکلا کرتا تھا، آج اس نے اتنا دودھ دیا ہے کہ برتن لبالب ہو گیا ہے اور اس کی تھن سے دودھ جاری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی بہت بابرکت جان لے آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم نے بہت بابرکت جان لے آئی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آتے وقت تو ہماری یہ کیفیت تھی، یعنی جب طائف سے نکلے تھے مکہ آنے کے لیے، سفید گدھی پر سوار تھے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آتے وقت یہ کیفیت تھی کہ میں جتنا اپنی سواری کو چمکار تھی تیز چلنے کے لیے، وہ اتنا ہی سست چلتی، کمزور تھی، لاغر تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری جو ہمجولیاں تھی، ساتھیاں تھی، سکھیاں تھی، سہلن، وہ ان کی سواریاں آگے چلی جاتی اور وہ آگے جا جا کر ٹھہر جایا کرتی اور ٹھہر کر میرا انتظار کرتی۔ جب میں وہاں پہنچتی تو کہتی کہ حلیمہ تم نے تو بڑا تکلیف میں ڈال دیا، یہ کس سواری کو لے کر آیا، اس کو تو چلنا نہیں ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سفر میں بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ آتے وقت یہ کیفیت تھی۔ حلیمہ کہتی ہے اب جب واپسی کا ٹائم آیا، اونٹنی کی کیفیت آپ نے سنا کہ جس کی تھن سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا، لبالب برتن بھر گیا ہے اور تھن جو ہے وہ لبریز ہے، یہ کیفیت ہے۔ اب جب سفر کے لیے روانگی کے لیے نکلے، گدھی پر حضرت حلیمہ اپنی سفید گدھی پر بیٹھے اور جب انہوں نے اس کو ایڑ لگائی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری ایڑ لگانے کی دیر تھی، میری سواری نے، میری گدھی نے، یہ جتنے آئی ہوئی خواتین تھیں ان کی سواریوں کو، ان کے گدھوں کو، ان کے اونٹوں کو، جن سواریوں پر بھی وہ تھیں، ان کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئی اور اتنی رفتار سے آگے جانے لگی کہ میری سہیلیاں سب دیکھتی رہ گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے، سواری چینج کر دیا ہے، سواری چینج کر دیا ہے، آتے وقت تو تمہاری وجہ سے ہمیں کوفت ہوتی تھی، بار بار رکنا پڑتا تھا، اب یہ حال ہے کہ تم تک تو بہت دور، تمہاری سواری کی گرد تک بھی ہم نہیں پہنچ رہے، سواری چینج کر دیا۔ تو حلیمہ کہتی نا نا نا، سواری چینج نہیں کی ہے، ہاں سوار ضرور بدل گیا ہے، سوار ضرور بدل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے شاید یہ برکت ہے۔ اور واقعتاً ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو دی ہیں۔ حضرت حلیمہ جب آئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ قحط سالی کا دور تھا، جب اپنے وطن پہنچی طائف تو پورا قحط سالی کا دور ہے۔ کہتی ہیں کہ ہماری بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جو بندہ لے کر جاتا، وہ جب چرا کر بکریاں لے کر آتا تو میری جتنی بکریاں تھیں، جو جانور تھے ہمارے، وہ سب شکم سیر ہو کر چارہ کھا لیتے، اور تقریباً ہر بکری
یا ہر اونٹنی کی تھن وہ دودھ سے لبریز ہو جاتی، اور دوسرے جتنے رہتے ہیں ان کے جانوروں کا حال جوں کہ تو ہے، ان کے جانوروں کا حال جوں کہ تو ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ارے بھئی یہ کہاں جا کر ہمارے جانور کو چرا کر لا رہے ہو، جاؤ ایک کام کرو، جس جگہ پر حلیمہ اور حارث کے جانور چرا کرتے ہیں تم بھی اسی چراگاہ میں جا کر جو ہے تو اپنے جانوروں کو چراؤ تاکہ ان کو بھی کچھ کھانے ملے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو اسی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجتے جس میں میرے جانور چرتے ہیں، میرے جانور تو کھا پی کر سرسبز ہو کر اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتے، اور ان کے جانور جوں کہ تو جاتے۔ یہ برکتیں تھی۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 2 سال تک دودھ پلایا۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد آپ کا دودھ چھڑا دیا، لیکن برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود با مسعود سے جو محسوس کر رہے تھے، تو اب دل تو واپس کرنے کا کیسے چاہے گا؟ دل واپس کرنے کا چاہے گا۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ جن خواتین نے بچے لائے تھے اب وہ سب کے سب تیار ہو گئے سفر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو 2 سال پورے ہو گئے اور اب یہ بچے واپس کر کے انعام لانے کا ٹائم ہے۔ اب حضرت حلیمہ بھی نکلی کہ اب واپس تو کرنا ہے، 2 سال کا پیریڈ ہو گیا ہے۔ 2 سال کے بعد عموماً بچوں کو واپس کیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ لے کر تو نکلی ہیں، لیکن دل میں یہ حسرت ہے کہ کاش محمد کو واپس نہ چھوڑنا پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ وہ مکہ آئی ہے، اور مکہ آ کر ساری عورتوں نے، خواتین نے ان بچوں کو ان کی ماؤں کے اور ان کے اہل خانہ کے سپرد کیا۔ میں بھی آمینہ کے پاس گئی اور مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچہ، یہ مبارک بچہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن کہتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے ان کی والدہ سے یعنی حضرت آمینہ سے کہا کہ کیسا آپ کا بچہ نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی صحت ہو گئی ہے بچے کی اور بہت اچھی آب و ہوا اس کو مل رہی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اور 1-2 سال آپ میرے پاس رکھیں۔ دودھ اگرچہ چھڑ گیا ہے لیکن وہاں کی آب و ہوا جو اس کو سوٹ ہو رہی ہے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرورش وہاں اچھے سے رہے گی۔ اگر آپ اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کی امانت ہے، آپ جو فیصلہ کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت آمینہ نے بچے کی صحت کے پیش نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت حلیمہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے وطن آئی، اور پھر وہ 2 سال اور مزید 2-2.5 سال مزید رہے، اور ابھی بھی وہ واپس نہیں کرتی اگر وہاں پر ایک واقعہ نہ ہو گیا ہوتا۔ اور واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کی عمر کے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 4 سال کی ہوگی کہ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے رضاعی، یعنی حلیمہ اور حارث ابن عبدالعزیٰ کی جو اولاد تھی، عبداللہ تھے، انیس تھے، حذافہ تھے، جزامہ تھے، شیمہ تھی، یہ حضرت حلیمہ کی اولادیں ہیں۔ عبداللہ، انیس، حذافہ، جزامہ اور شیمہ یہ حلیمہ سعدیہ کی اولاد ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، تو عبداللہ کے ساتھ اللہ کے رسول باہر میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے، حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھر میں موجود ہیں۔ عبداللہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں گھر میں اور اپنے والدین سے کہتے ہیں امی جان محمد کو کسی نے قتل کر دیا، محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو امانت ہے کسی کی، اس کو واپس کرنا ذمہ داری ہے، اور بچہ کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیا کسی نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، قتل کر دیا؟ بولے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے، سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اور دکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے محمد کو ہمارے پاس سے اٹھایا اور دور لے جا کر لٹایا، اور ایک نے ان کے سینے کو پورا کھول ڈالا، پورا سینہ آپ کا کھول دیا، اور جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو میں ڈرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آیا۔
حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہ ظاہر سی بات ہے گھبرا کر باہر نکلے، اور جس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہاں پر دوڑتے ہانپتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول تو بالکل صحیح سالم ہیں، لیکن آپ ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، آپ ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں آئے، حضرت حلیمہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے کہ 2 شخص آئے تھے، آپ نے فرمایا پھر اللہ کے رسول نے، اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے یہاں لے کر آئے، یہاں لٹایا، اور ایک نے میرے سینے کو چاک کر دیا، دوسرے نے میرے سینے سے میرا دل باہر نکالا، اور پھر دل باہر نکال کر اس میں سے ایک چھوٹا سا خون کی ایک پھٹکی اس نے باہر نکالی۔ ایک شخص جس نے دل باہر نکالا، اس نے دل کے اندر سے خون کی ایک پھٹکی باہر نکالی اور کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جس پر شیطان اثر کر سکتا تھا، یعنی کہ شیطان کو انسان کے جسم میں دوڑتے پھرنے کی جو سکت اللہ نے دی ہے، اس کا جو پوائنٹ ہے، اس کا جو محور ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا، اس کو نکال کر انہوں نے باہر کیا اور کہا کہ یہ وہ پھٹکی ہے جس پر شیطان کا اثر ہو سکتا تھا، یہ اس کو ہم نے نکال دیا باہر۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں ایک سونے کا برتن لایا ہوا تھا جس میں پانی تھا، زمزم کا پانی تھا، اس پانی سے میرے دل کو دھویا گیا، اور اس کو دھونے کے بعد پھر میرے دل میں انہوں نے ڈال دیا، اور پھر اس نے جو ہے تو میرے سینے پر ٹاکے لگا دی۔ حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ بالکل ہر اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے، ثقہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین سند کے اعتبار سے روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر ٹاکوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، یعنی کہ سینے کا آپ کا یہ معجزہ تھا، اور یہ شق صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ ہوا ہے شق صدر، سینے کو آپ کے بالکل کھول، پہلی بائی پاس سرجری یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ تو 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، اور اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، وہ بھی صحیح ترین روایت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایک مرتبہ اس جنگل سے جا رہا تھا، 2 شخص آئے اور انہوں نے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑ لیا اور اٹھا لیا، میں ہوا میں جھول رہا ہوں لیکن مجھے ان کا لمس محسوس نہیں ہو رہا ہے، دور لے جا کر وہ باتیں کر رہے یہ وہی ہیں؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے چلو ان کو لے کر، اور پھر مجھے لٹا دیا، اور پھر وہ پورا کے سینہ نکالا اور اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے حکمت سے ڈال دی۔ دوسری مرتبہ یہ۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانے والا تھا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، تو اس وقت جو ہے رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ کو اچانک آواز آئی السلام علیکم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ گھبرا کر گھر میں آئے، حضرت خدیجہ سے کہا تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، کوئی بھی ہوگا جن ون ہوگا، نظر نہیں آ رہا ہوگا، سلام ہی کیا ہے، سلام میں کیا قباحت ہے، سلام کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول خاموش بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ پورے آسمان میں مشرق سے لے کر مغرب تک جبرائیل پر پھیلائے ہوئے ہیں، پر پھیلائے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ دوڑتے ہوئے گھر کے پاس آئے تو دیکھا کہ جبرائیل پہلے ہی سے وہاں پر کھڑے ہوئے، جبرائیل پہلے سے کھڑے ہوئے، اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ ہی کے لیے آئیں۔ اور پھر وہاں ایک آپ کا شق صدر کیا گیا، اور چوتھا شق صدر ہوا ہے آپ کا معراج کے سفر پر جاتے ہوئے۔ یہ چاروں شق صدر صحیح ترین روایات سے ثابت ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی اسباب کے اس خون کی پھٹکی کے بغیر بھی پیدا کر سکتے تھے۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک سال آیا تھا، آپ جانتے ہوں گے جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، اس سال کو نام دیا جاتا ہے عام الحزن کا۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ عام الحزن، مطلب غم کا سال۔ اس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اسی سال میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اور بھی بہت سارے حادثے اور تکلیفیں آپ کو پہنچی تھی۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے لیے یہ مہینہ، یہ شہر الحزن ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شہر الحزن ہے، غم کا مہینہ ہے یہ ایک لحاظ سے،
اس ایک مہینے میں ہماری مسجد کی 3 محترم شخصیات ہم سے رخصت ہوئی ہے۔ اللہ غریق رحمت کریں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو کئی دہائیوں تک یہاں خدمات انجام دیتے رہے، وہ بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارے برادرم عبدالرزاق صاحب کے والد صاحب جناب عبدالغنی صاحب ہوٹل والے، وہ بھی ہمارے محلے کے تھے، ہمارے مصلی میرے سامنے تو نہیں رہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مسجد کے مصلی رہے ہوں گے اس محلے کے، وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اور ابھی تازہ غم، اور یہ غم واقعتاً بہت تکلیف دے رہا کہ ہمارے مرحوم نعیم صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کریں، پرسوں عشاء تک بالکل نارمل انداز میں تھے، بالکل جب بھی یہاں سے آتے تھے مجھ سے سلام کی علیک سلیک تو ضرور ہوا کرتی تھی، میں جا کر خاص طور پر خیریت پوچھ لیا کرتا تھا، خیریت سے تو ہیں آپ، اچھے ہیں، 2-3 باتیں کر لیا کرتے تھے اور اپنے کام سے کام، ریزرٹ ٹائپ کے تھے۔ اللہ کرے کہ ایسی ہی خاموشی کے ساتھ اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچا دے، اور کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عبدالعزیز صاحب ہو، عبدالغنی صاحب ہو، اور جناب عبدالرؤف درویش صاحب ہوں، اور بھی کچھ احباب ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ ذکر خیر میں سنتا رہا ہوں، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جناب درویش صاحب کیا نام تھا آپ کے، ابھی حال میں جو انتقال ہوا تھا ہمارے ڈاکٹر صاحب کے چچا جان غالباً وہ، اور پھر اور ایک صاحب عبدالستار فاروقی صاحب، یہ تقریباً سب 6-7 مہینے کے اندر بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔